الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 167۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے خبر دی تھی، خبردار کیا تھا کہ یہود پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو بھیجتا رہے گا کہ جو انہیں برا عذاب دے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ بات اس آیت میں بھی یہود کی چل رہی ہے۔ قوم یہود پیچھے گزر چکا ہے کہ اس قوم کو اللہ نے بڑی فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے اس فضیلت کی قدر نہ کی۔ سب سے زیادہ رسول اور نبی اسی قوم میں آئے، لیکن انہوں نے نبیوں کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ حتیٰ کہ یہ انتظار کرنے لگے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب وہ بھی آئے تو سوائے چند ایک لوگوں کے باقی یہودیوں نے ان کی مخالفت کر دی اور شدید مخالفت کی۔ پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا ہے، اور یہ 14 صدیوں سے مسلسل اس عذاب کے کوڑے میں، اس عذاب میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ تو سب کچھ جانتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پہچان بھی لیا تھا کہ واقعی یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے بلکہ الٹی سخت مخالفت کی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ کے ارد گرد سے نکال دیا، اور پھر اس وقت سے لے کر جہاں بھی یہ گئے ہیں یہ محکوم بن کے ہی رہے ہیں، اور بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمران ان پر اللہ نے مسلط کیے ہیں، اور یہ 14 صدیاں تک مار کھاتے رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں اس وقت فرما دیا تھا۔ پھر ہٹلر نے تو ان کی بڑی تباہی کی۔ اب یہ پھر اسرائیل میں، فلسطین میں جمع ہوئے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں، اور وہاں یہ ایک ریاست بنانا، بلکہ
نام نہاد ریاست انہوں نے بنا بھی لی ہے ایک ملک، اور پوری دنیا سے یہودی جو ہیں وہ آرام اور عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں پھر بہت بڑی سزا دینے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین پوری دنیا سے انہیں چن چن کر ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک طے شدہ پروگرام ہے، اور اب انہیں جو سزا ملنے والی ہے وہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ملنے والی ہے، اور یہ اتنی سخت سزا ہوگی کہ کوئی یہودی دنیا پہ باقی نہیں بچے گا۔ انہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، حتیٰ کہ جو انہوں نے درخت لگائے ہیں ادھر برکت کا درخت، جسے یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی کا درخت ہے، یہ ہمارا درخت ہے، اس درخت کے علاوہ باقی کوئی چیز جس کے پیچھے بھی یہ چھپیں گے، حتیٰ کہ یہ پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے تو پتھر بھی بول کے کہے گا او مومن میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کرو، کیونکہ ان کی خباثتیں، ان کے ظلم و بربریت ان کے ذہنوں میں اس قدر بھر چکا ہے کہ ان کی یہ سزا جو ہے یہ ان کا لیے بنتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین انہیں یہ سزا دینے والا ہے۔ پہلے بھی جو 14 صدیاں گزری ہیں یہ سزا میں مبتلا رہے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک بتا رہا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے خبردار کیا تھا کہ بندے بن جاؤ، محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لو، بچ جاؤ گے، اگر تم بندے نہ بنے لا یبعثن علیہم الی یوم القیامت، پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر بھیجتا رہے گا، مسلط کرتا رہے گا ایسے لوگ یسوموہم سوء العذاب، جو تمہیں جو ہے نا وہ سخت عذاب دیتے رہیں۔ یہ عذاب بھلا کیوں ان پر آیا تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی ان پر ایمان نہیں لائے اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ سب سے زیادہ رسول اور نبی اس قوم میں آئے، لیکن انہوں نے نبیوں کی تعلیمات کو بلا دیا اور اپنی مرضیاں اختیار کر لی۔ ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اپنے آقا اور مولا حضرت محمد رسول اللہ سے وفا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا ہم انہیں مان کر بھی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس آیت میں یہ ہماری طرف بھی یہ اشارے ہیں، اگرچہ ہم اس کو ان اشاروں کو نہ سمجھیں، وہ ہماری مرضی، لیکن بات بنی اسرائیل کی ہے، سمجھایا پوری انسانیت کو ہے۔ ان ربک لسریع العقاب، جو عذاب پہلے آتے رہے ہیں وہ تو آتے رہے ہیں اس قوم پر، اب جو عذاب آنے والا ہے وہ میں نے ذکر کر دیا ہے کہ برکت کے درخت کے علاوہ ہر چیز پکارے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپ گیا ہے، اسے پکڑو اور قتل کر دو، یہ دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔
ان ربک لسریع العقاب، تیرا رب جلد انہیں عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کوئی توبہ کر لے، خواہ وہ یہودی ہو کوئی بھی ہو، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تیرا رب پھر معاف کرنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی جتنا مرضی گناہ کر لے، اتنے گناہ کرے کہ زمین ساری بھر جائے اور زمین کے اوپر تہ لگتی لگتی آسمان تک چلی جائے، اتنے گناہ کوئی اتنے کر نہیں سکتا، کوئی اتنے بھی کر لے، وہ اتنا غفور رحیم ہے، اس کی بارگاہ میں بس آ کر چند آنسو بہا لے، صدق دل سے اسے معافی مانگے، وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ معافی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس قوم کو اللہ نے عذاب کی وعید بھی سنائی کہ قیامت تک تم اس میں مبتلا رہو گے، لیکن جو توبہ کر کے دین کی طرف آگے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آگے، اللہ نے انہیں معاف بھی کیا ہے پہلے بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جن یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا اور دین حق پر آ گئے، اللہ رب العالمین وہ صحابہ کے مقام کو پا گئے، بہت بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ اتنا رحیم ہے، میری تمہاری سوچ سمجھ عقل علم سے بڑھ کر رحیم ہے۔ اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح، اس سے کوئی معافی مانگے تو صحیح۔ اس نے تو اتنا رحیم ہے، اس نے تو قارون جیسے گناہگار بندے کو، جس نے ساری حدیں پار کر دی تھی، حتیٰ کہ ایک عورت کو پیسے دے کر، کیونکہ بہت زیادہ مالدار تھا، اس نے ایک عورت کو پیسے دے کر، دولت دے کر یہ کہا تھا کہ تم حضرت موسیٰ پر الزام لگاؤ کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے ناجائز بچہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ یہاں تک وہ گیا تھا، اور اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی صفائی اسی بچے کے ذریعے سے دلوائی، اور پھر اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ ساری حدیں پار کر گیا ہے، اب اللہ کا عذاب آنا چاہتا ہے، اس کے لیے عذاب تم ہی دعا کرو، جو کہو گے وہ ہوگا۔ اور یہ خشک زمین کے اندر دنسنا شروع ہوا تھا، اور اس نے 2-4 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں معافی دی جائے۔ یہ زمین کے اندر جب جا رہا تھا نا، تو یہ حضرت موسیٰ سے اس نے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کے خزانے بھی لاؤ اور اس کے اوپر پھینک دو، قیامت تک یہ زمین کے اندر ہی دنستا رہے گا، نہ جانے کہاں تک جائے گا۔ تو وہ رحیم و کریم مولا نے کہا تھا اے موسیٰ تیرا دل بڑا سخت ہے۔ یا رب العالمین کیوں؟ کہا قارون تجھ سے معافی مانگتا رہا، تم نے معاف نہیں کیا، مجھے میری ربوبیت کی قسم، مجھے میری غفور رحیمی کی قسم، اگر مجھ سے ایک دفعہ بھی معافی مانگتا تو میں معاف کر دیتا۔
اتنا رحیم، کوئی معافی مانگے تو صحیح۔ کمال حکمت، پیچھے جو آیات ہیں وہ تو سخت ڈرانے والی ہیں، لیکن آخر میں جو اللہ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، انہ لغفور رحیم، کاش ہمیں اللہ کے ان دو ناموں کی سمجھ لگ جائے۔ اگر یہ آخر میں دو نام نہ آتے، اللہ یہ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ نہ فرماتا، تو یقین جانے یہ آیت اتنی سخت ہے اس سے دل پھٹ جائے۔ لیکن جب آخر پہ بندہ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے تسلی مل جاتی ہے کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کر دے گا، آؤ تو صحیح۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔